السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ 221G اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کے حوالے سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ 221G کیا ہے اور 221G کی مختلف جو سلپس ہوتی ہیں ان کے مختلف رنگوں کا کیا مطلب ہے، 221G کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور 221G کے بعد کیا کریں، اس کی پروسیسنگ میں کتنا وقت لگتا ہے اور 221G کے دوران کیس کے سٹیٹس کس طرح سے شو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی فیملی USA کے لیے امیگریشن ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کو USCIS اور NVC کے پروسیس کے بعد آخر میں ویزا انٹرویو سے گزرنا ہوتا ہے، اور انٹرویو کے دوران ویزا آفیسر اس فیملی یا شخص کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں اور تمام کاغذات اور معلومات کو چیک کیا جاتا ہے اور مختلف سوالات کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اس مرحلے کے اختتام پر ویزا آفیسر اپنا فیصلہ دیتا ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا یا وہ مزید آپ کے کیس پر کام کریں گے۔ دراصل 221G ایک ٹیمپریری ریفیوزل ہے اور اس کیس پر مزید کاغذات، معلومات یا شواہد کی ضرورت ہے، اور آپ کو مختلف رنگ کی سلپ دی جاتی ہے اور اس سلپ پر مارک کیا جاتا ہے کہ اگر کسی مزید کاغذات یا شواہد کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ جو مختلف رنگوں کے یہ فارمز یا سلپ کہہ لیں، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ویسے تو مختلف ایمبیسیز میں سلپس الگ الگ طریقے سے استعمال ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ان سلپس کا مقصد تقریباً ایک ہوتا ہے، جیسے کہ بلو سلپ کا مطلب ہے کہ آپ کی ایمبیسی کو مزید کسی ضروری کاغذات کی ضرورت ہے اور وہ آپ سے طلب کریں گے۔ وائٹ سلپ کا مطلب ہے کہ اس کیس کے حوالے سے مزید معلومات USCIS سے حاصل کی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس سلپ پر آپ سے بھی کسی قسم کے کاغذات طلب کیے جائیں اور ان ریکوائرمنٹس کو مارک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پنک سلپ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپلیکیشن میں دی گئی کچھ معلومات ایسی ہیں جن کو دوبارہ سے ویریفائی کیا جائے گا، مثلاً آپ کی ملازمت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے یا امریکہ میں آپ کے تعلقات کے حوالے سے۔ یہ سلپ زیادہ تر امپلائمنٹ بیس کیٹیگریز میں ویسے تو دی جاتی ہے، لیکن کچھ حد تک یہ فیملی کیٹیگریز کے کیسز میں بھی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے یلو سلپ جو ہے، دراصل اس کا مطلب ہے کہ ایمبیسی کو آپ کے دیے گئے کاغذات پر مزید کام کرنا ہے اور اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اور یہ وقت کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ 221G کی کیا وجوہات ہیں۔ ویسے تو 221G یا ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کچھ یوں ہیں کہ پہلے نمبر پر بیک گراؤنڈ چیک۔ اس صورت میں آپ کو 221G کی سلپ دی جاتی ہے اور اکثر اوقات اس پر کچھ بھی آپ سے طلب نہیں کیا جاتا۔ اس صورت میں جب کوئی شخص کسی ٹیکنالوجی الرٹ لسٹ کی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے جس میں بہت سی انجینئرنگ، فارما اور بایو ٹیک کمپنیز آتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بیک گراؤنڈ چیک میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں سے وابستگی اور روابط کو دیکھا جاتا اور پرکھا جاتا ہے۔ آپ کے پیشے کے یا امپلائمنٹ کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنا، اس کے علاوہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چیک کرنا تفصیلی طور پر۔ اس کے بعد ہے پروف آف ریلیشن شپ۔ اس صورت میں آپ سے مختلف شواہد طلب کیے جاتے ہیں اور اس کی وجوہات میں جو ہے وہ غیر مصدقہ یا نامکمل کاغذات فراہم کرنا، نامکمل یا غیر تسلی بخش ثبوت دینا، خصوصاً پٹیشنر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، جیسے کہ نئی اور پرانی تصاویر کی کمی یا برتھ سرٹیفکیٹ کی کمی یا
میرج سرٹیفکیٹ کی کمی اور مزید مطلوبہ کاغذات جن سے آپ کا جو ہے وہ تعلق اور رشتہ ثابت ہو سکے۔ اس صورت میں سب سے آخر میں ایمبیسی آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کا بول سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی وجہ جس کو کہتے ہیں ایفیڈیوٹ آف سپورٹ اور لو انکم، اس صورت میں آپ کو 221G کی سلپ میں مارک کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جوائنٹ اسپانسر کی ضرورت ہے اور آپ جوائنٹ اسپانسر ایڈ کیجئے، یا پھر جیسے کہ آپ جو ہے وہ HHS کی گائیڈ لائنز کے مطابق جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے پورا نہیں اتر رہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے دیکھیے، آپ HHS کی گائیڈ لائنز جو ہیں I-864 HHS پاورٹی گائیڈ لائنز، اس میں چیک کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق پرکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پاورٹی گائیڈ لائنز کے 125% کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے، یا پھر سب سے آپ کا حالیہ جو ٹیکس ٹرانسکرپٹس ہیں ان کی عدم موجودگی ہوتی ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں موسٹلی آپ کے جو ہے کیس کے اندر 221G کی۔ اس کے علاوہ انکمپلیٹ ڈاکیومنٹیشن ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، جس میں کہ انکمپلیٹ ڈاکیومنٹیشن میں جو ہے اس صورت میں آپ کو 221G کی سلپ پر مارک کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ مارک شدہ کاغذات آپ فوراً جمع کروائیں، جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائری 6 مہینے سے کم ہو اور وہ آپ سے مانگ لیں کہ آپ یہ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا کر دوبارہ سے جمع کروائیے۔ اس کے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹ جو کہ آپ کی صرف اور صرف مقامی زبان میں ہے لیکن اس کی نوٹرائزڈ ٹرو ٹرانسلیشن انگلش میں موجود نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ کی حکومت نے تبدیل کر دیا ہے، مثلا پرانا برتھ سرٹیفکیٹ اور نیا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ اب ہم جانیں گے کہ 221G کے بعد کیا کریں۔ تو دراصل 221G ایک لیگل ٹرم ہے اور یہ ایک طرح کا آپ کی اپلیکیشن کے اوپر پاز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹرویو کے وقت آپ سے سوال و جواب کے دوران آپ ویزا آفیسر کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں اور آفیسر آپ کو آپ کے کیس کے حوالے سے مزید اس کو وقت درکار ہے آپ کے کیس پر کام کرنے کے حوالے سے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ سے کسی بھی قسم کی معلومات، کاغذات یا شواہد طلب کیے گئے ہیں تو آپ مطلوبہ شواہد کاغذات کو جلد از جلد جمع کروائیے تاکہ آپ کے کیس پر مزید کام کیا جا سکے۔ 221G کی پروسیسنگ میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ 221G کی ویسے تو کوئی خاص یا مخصوص ٹائم لائن نہیں ہوتی اور یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس میں کم سے کم 10 سے 15 اور زیادہ سے زیادہ کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا اس کے ٹائم لائن کے اوپر۔ اگر آپ سے کچھ طلب کیا گیا ہے تو مطلوبہ کاغذات جلد از جلد جمع کروائیں اور اس کے بعد انتظار کیجیے، کیونکہ ایمبیسی آپ سے خود رابطہ کرے گی۔ اگر انٹرویو کے وقت پاسپورٹ واپس کر دیا گیا تھا تو جیسے ہی آپ کے کیس پر کام مکمل ہوگا تو آپ سے پاسپورٹ واپس مانگا جائے گا اور آپ آتھرائزڈ کوریئر سروس کے ذریعے پاسپورٹ بھیجیں گے۔ 221G کے کیس سٹیٹس کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر اپنا کیس نمبر ڈال کر کیس سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یہاں اسکرین شاٹ میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر میں بتا بھی دیتا ہوں اور یہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے بھی دوں گا، یہ دیکھیے آپ SEAC کی ویب سائٹ پر جا کر یہاں پر اپنا کیس نمبر اور یہ جو ہے کوڈ مینشن کرتے ہیں اور سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ آپ کا کیس سٹیٹس کچھ اس طرح سے شو کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی ایمبیسی، مقامی ایمبیسی جو بھی ہے ان کے وہاں پر ہیلپ لائن اور کسٹمر سروسز میں کال کر کے اپنے کیس کے سٹیٹس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جیسے آپ کے کیس کو جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک اس انکوائری فارم کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے کیس کو 6 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے جو بھی آپ کے امریکہ میں پٹیشنر ہے
ان کے مقامی کانگریس مین یا جو بھی ان کا وہاں کا سینیٹر ہے اس کے آفس میں درخواست دے سکتے ہیں، اور وہ وہاں سے ایمبیسی کو ریکویسٹ بھیجیں گے کہ آپ کیس کا سٹیٹس بتائیے اور اس پہ کب کام کمپلیٹ ہوگا۔ ویسے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کانگریس مین یا سینیٹر کے ذریعے بھیجے جانے والی ریکویسٹ کی وجہ سے آپ کے کیس پر کام جلدی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی ایمبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ جا کر باقاعدہ سے اس طرح سے ایک امیگرینٹ ویزا انکوائری فارم ہوتا ہے، اس میں آپ باقاعدہ انکوائری اپنی سبمٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے وہ پیج آپ کا، آپ اپنے لوکل ایمبیسی جو بھی آپ کے وہاں کی ایمبیسی ہے جس میں آپ کا انٹرویو ہوا تھا، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اس طرح سے امیگرینٹ ویزا انکوائری فارم کو فل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی ساری ڈیٹیلز دینے کے بعد اپنی انکوائری کو سبمٹ کر دیجئے اور سپورٹنگ ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دیجئے، تو ایمبیسی آپ کو اس کا جواب دے گی۔ اس کے بعد جو ہے 221G کے دوران جو ہے مختلف طرح کے جو کیس سٹیٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم جانیں گے کہ جو ہے وہ اس میں مختلف جو ہے ابھی حال ہی میں فروری 2021 میں پریزیڈنشل پروکلیمیشن 10014 کے خاتمے کے بعد سے بہت سے لوگ جن کے انٹرویو سپٹمبر اکتوبر 2019 سے مارچ 2020 کے دوران ہوئے تھے اور ان کے کیسز اے پی میں تھے، ان کو مختلف لوگوں کو ای میلز آئی ہیں کہ آپ اپنی پاسپورٹ سائز تصاویر، کچھ اس طرح سے ای میلز آئی ہیں انہیں کہ اپنی پاسپورٹ سائز تصاویر وغیرہ اپلوڈ کیجئے آن لائن یا پھر کوریئر سروس کے تھرو ہمیں بھجوائیے۔ اس کے علاوہ DS 260 فارم کو ری سبمٹ کیجئے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد آپ اپنا ری میڈیکل کروائیے، اور اگر آپ کا پاسپورٹ آپ کو انٹرویو کے دوران واپس کر دیا گیا تھا تو وہ بھی کوریئر سروس کے ذریعے ہمیں بھجوائیے، اور اس کے علاوہ اپنا باقاعدہ سے ٹریول ڈاکس کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کیجئے اور اپنی پاسپورٹ پک اپ لوکیشن وغیرہ دیجئے اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جب ان دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے بعد آپ کے کیس کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ کیس کا سٹیٹس چینج ہوا اور ان کو ویزا وغیرہ بھی ایشو ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہوتا یہ کہ جب آپ یہ تمام جو ہے کام کرنے کے بعد آپ کے کیس کا سٹیٹس جو ہے وہ ریفیوزڈ شو ہوتا ہے، اور چند دن تک آپ کے کیس کی یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے کیس لاسٹ اپڈیٹ کی ڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں فریکوینٹلی، اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے آپ کے کیس کا سٹیٹس ریفیوز سے اس طرح ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں چلا جاتا ہے، اور جب اے پی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے 3 سے 5 دن یا میکسیمم 10 دن میں ویزا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو کر کچھ اس طرح سے ایشوڈ پہ آ جاتا ہے، اور جب آپ کا کیس سٹیٹس ایشوڈ پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ڈیلیوری کے لیے آتھرائز کوریئر سروس کے آفس جو آپ نے پک اپ لوکیشن دی تھی وہاں پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ ٹریول ڈاکس کی ویب سائٹ پر اپنا جو آپ نے اکاؤنٹ رجسٹر کیا ہے اس میں لاگ ان ہو کر کچھ اس طرح سے اپنے پاسپورٹ کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے 3 سے 5 دن کے اندر آپ کا پاسپورٹ آپ کی پک اپ لوکیشن پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت بہت آپ کو مبارک ہو، آپ کا ویزا لگ گیا ہے، اور آپ جب اپنا پاسپورٹ پک اپ کرنے جائیں گے تو وہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ وہاں تسلی سے پاسپورٹ اور ویزے کی تمام تفصیلات، ویزا کی ایکسپائری ڈیٹ، اپنے نام کی سپیلنگز، کیٹیگری وغیرہ کو بغور دیکھ لیجئے تاکہ سفر کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ بہت بہت مبارک ہو، آپ کا ویزا آپ کو مل چکا ہے۔ ہیو اے سیف جرنی۔ آپ کے حق میں پرخلوص دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔